مچھلی کے لیے پانی، ویسے مومن کے لیے مسجد. تو مچھلی کی جان، شان، بان، آن، اس کا کھان پان کہاں ہے بولو؟ پانی میں ہے. تو ایسے ہی جیسے مسجد کا سب، جیسے مچھلی کا سب پانی میں ہے، تو ایسا مومن کا بھی اس کی جان پہچان، اس کی آن بان، اس کا کھان پان کا ہے، اس کا مان سمان، اس کا سکھ سمادھان اللہ نے مسجد میں رکھا ہے. تو اللہ رب العزت بے انتہا قبول فرمائے. دوستو بزرگوں، پوری دنیا سے ہم ایک بات جا کے کہہ رہے ہیں، پوری دنیا سے، کہ اللہ رب العزت نے میری آپ کی اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں رکھی. تو اللہ نے کامیابی کا رکھی ہے دین میں، اور ہم نے دین کو کہاں رکھا ہے؟ ہم نے دین کو رکھا ہے کتابوں میں، کپاٹوں میں، ورک شاپ پہ، انٹرنیٹ میں، بیانوں میں. تو دوستو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کسی کتاب کا نام نہیں ہے. ڈاکٹر کسی کتاب کا نام ہے؟ کتابوں سے پڑھ کر اور ایک پریکٹیکل زندگی حاصل کرنے کے بعد جو شخصیت تیار ہوتی ہے اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں. انجینئر کسی کتاب کا نام ہے؟ پائلٹ، ہوائی جہاز چلانے والا جو پائلٹ ہو کسی کتاب کا نام ہے؟ ایسے دوستو دین کسی کتاب کا نام نہیں ہے. دین ایک زندگی ہے، ایک شخصیت ہے. تو دعوت کی مبارک محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ جو ہمارا دین کتابوں میں، کپاٹوں میں، واٹس ایپ پہ، انٹرنیٹ میں، بیانوں میں ہے، وہ زندگی میں آئے. اس لیے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا نا وہ زندگی سے کیا ہے. اللہ کے جتنے وعدے ہیں تو کیا کہا جا رہا ہے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلا جو محنت کرنی ہے، جو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ دلوں سے مخلوق کا تاثر نکالنا ہے، کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. تو اللہ کیسا کرتا ہے؟ تو کہا کہ ہلاکتوں کے نقشوں میں حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. موت کے منہ میں زندگی دینے والا. فرعون نے جو ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پیدا نہ ہو تو اس کے لیے کیا کیا جائے، تو کم و بیش علماء سے سنا ہے کہ 4.5 لاکھ معصوم بچوں کو قتل کیا اس نے. وہ پیدا نہ ہو اس لیے. اللہ نے پیدا کیا کون سے دن؟ جس دن قتل کرنے کا دن تھا. اور کہاں پرورش ہوئی؟ فرعون کے محل میں. تو ہلاکتوں کے نقشوں میں یہ سب حفاظت کرنے والا اللہ ہے. موت کے نقشے میں زندگی دینے والا، ذلت کے نقشوں میں عزت دینے والا، چاروں طرف آگ اور بیچ میں باغ بنانے والا کون ہے؟ ایک اللہ. تو پوری کائنات میں جتنی مخلوق ہے دوستوں، یہ ساری کے ساری اللہ کے ارادے کی اور اس کی مرضی کی محتاج ہے، کہ جب تک اللہ نہیں چاہے پوری کائنات کی ساری طاقت اکٹھا کرو. تو کتنی طاقت ہے وہ؟ اس میں جبریل امین بھی ہے. جبریل امین کو کتنی طاقت دی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کائنات کا سب سے بڑا جو سبب ہے نا وہ جبریل امین ہے. اس لیے کہ اللہ نے اپنے دین کی تکمیل کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام تک دعوت کو پہنچانے کے لیے جبریل امین کو استعمال کیا. تو کائنات کا سب سے بڑا سبب. تو کتنا سبب ہے؟ ایک پر کھولے تو مشرق ڈھک جاوے، دوسرا کھولے تو مغرب کو ڈھک دے. ایسے 100 پر ہے. اور پر میں طاقت کتنی ہے؟ دیکھو مالیگاؤں والے یہ بات کو سمجھ لیں گے کہ کپڑے کو تم کھینچ کے باندھو ٹائٹ، چاروں طرف سے رسیاں لگا کے اس کو کھینچو خوب. اس کے باوجود اگر ایک گوٹی ڈالیں گے نا اس کے اوپر کپڑے پر تو جھول نظر آئے گا. وہ گوٹی نیچے سے نظر آتی ہے. 10 کا ڈالر دو تو وہ بھی دکھتا ہے. اتنا کھینچ کر باندھنے کے باوجود بھی جبریل علیہ السلام کو اللہ نے جو طاقت دی ہے، ان کا ایک پر میں طاقت کتنی ہے کہ زمین کو اگر اٹھائیں گے نا ہو تو جھول نہیں آئے گا اس میں. وہ پر میں اتنی طاقت ہے ان کی. اور رفتار کتنی ہے؟ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو جبریل علیہ السلام نے صرف ایک پر کھولا 7ویں آسمان سے، ایک پر کھولا تو پر میں جھیل لیا ان کو. تو کھلنے کی رفتار اتنی، طاقت اتنی. اس کے باوجود دوستوں کہ سارے فرشتے اور ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، اب ان کی کتنی طاقت ہوگی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ ساری طاقت کو اکٹھا کرو تو اللہ کے ارادے کی، اللہ کی طاقت نہیں، اللہ کے ارادے کے سامنے ایسا ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہے. تو ساری مخلوق مل کر اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کسی ایک ایمان والے کا نہ کمی کر سکتی ہے نہ بڑھا سکتے ہیں اس کو، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے. جتنی مخلوق ہے یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم کی، اس کی مرضی کی، اس کے ارادے کی محتاج ہے. اور اللہ رب العزت نے دوستوں جتنی مخلوق بنائی ہے، ہر مخلوق کے بنانے کے بعد جس مقصد سے بنایا گیا ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جتنی ضرورت ہے اس کے خزانے اپنے پاس رکھے. اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی دنیا کی چیزوں کا سمیٹنا، سنوارنا، بنانا ہمارے ذمے نہیں ہے، اللہ کے ذمے ہے. میری آنکھ پیدا ہونے سے لے کے موت تک کتنی دفعہ میری پلکیں جھپکیں گی، آنکھ کتنا دیکھیں گی، زبان کتنا بولیں گی، دل کتنا کون سے موسم میں کتنا دھڑکے گا، اس کی رفتار کب کم زیادہ ہوں گی، یہ سب اللہ کے پاس ہے.
اس سب کا اختیار کس پہ ہے؟ میری اپنی جان پر، میرے اپنے مال پر میرا اختیار نہیں ہے. اس لیے دوستو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر سنوارنا ہے نا دوستو، تو ہم گھر سنوارنے جاتے ہیں تو گھر والی بگڑ جاتی ہے. گھر والی کو سنوارو تو کاروبار میں جھول آ جاتا ہے. کاروبار کو دیکھنے گئے تو وہ اہل و عیال آگے پیچھے ہو جاتے. ایک کو بنانے جاؤ دوسرا بگڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. حضرت کے بیانوں میں کہ تم کو سنوارنا ہے تو اپنی نمازوں کو سنوارو. اس لیے کاموں کے بننے کا جو دو سبب ہے، ایک تو یہ دنیا والے جو استعمال کر رہے ہو، اور ایک اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے کاموں کے بننے، ہماری دنیا کے سجنے سنورنے کا یقینی سبب کیا ہے؟ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب کا حضرت شیخ نے لکھا بھی ہے کہ ساری چیزوں کا بنانا، سنوارنا، سجانا مشکل ہے، لیکن نماز کا سنوارنا، نماز کا سجانا اس لیے کہ ہمارے اپنی دنیا اور آخرت کی جتنی ضرورت ہے اس کو اللہ کے خزانہ سے اپنی چاہت کے مطابق، اپنی ضرورت کے وقت جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا حاصل کرنے کے لیے سب سے یقینی سبب جو دیا ہے وہ نماز دیا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آئے، کہا یا رسول اللہ بہت پیٹ درد دکھ رہا، پیٹ دکھ رہا ہے بہت. تو پیٹ میں درد ہے، نماز پر، نماز میں شفا ہے. اب دیکھو دوستو، یہ جتنے بیٹھے ہیں نا یہ سب نماز والے ہی، یہ عمل والے ہیں. اس لیے یہ اس وقت میں مال والے اور سامان والے سب دھرے کے دھرے بیٹھے ہوئے، سب مال پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں ہو رہا کسی سے، سب ٹھپ ہے. لیکن جو عمل والے ہیں ان کا سب ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس یقین کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. اس لیے کہا نا کہ نماز کو سنوار لو تو جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، اور زندگی کا ہر کام اچھا. اور زندگی کے ہر کام کو سنوارنا، سجارنا یہ بہت مشکل ہے، لیکن نماز کو سنوارنا بہت آسان ہے، لیکن یقین کے ساتھ. کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے جب بھی ضرورت پیش آئی تو وہ کس کی طرف متوجہ ہوئے ہو؟ نماز کی طرف. اور لکھا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی ان کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، ذاتی ضرورت ہو، اجتماعی ضرورت ہو، جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی، جب بھی کوئی دقت، مشقت، کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی بلا سے ان کا سابقہ پڑتا تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے. اس لیے کہ نماز جو ہے یہ ایمان والے کو دوستو ایمان کے بعد ملنے والی سب سے بڑی نعمت ہے. اور دوستو نعمت کی جب باری آتی تو یقین جانو نماز ایمان سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. کتنی بڑی نعمت ہے؟ تو اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک ایمان والا رائی کے دانے کے برابر ایمان کو بچا بڑھا کر لے کے جاوے تو کیا ملے گا؟ کہا کہ ایک غیر ایمان والا بغیر ایمان کے زمین پر سونا اللہ کے سامنے پیش کرے حشر کے میدان میں، اور سوال کرے اللہ زمین پر میرے پاس ایمان تو نہیں ہے، یہ زمین پر سونا میرے پاس ہے، یہ لے لے اور ایک پالش جنت دے دے. تو علماء فرماتے کہ بہت بڑی چیز مانگ لی اس نے. زمین پر سونے کے مقابلے میں ایک پالش جنت نہیں، جنت کی خوشبو بھی خرید نہیں سکتا ہے. لیکن یہ ایمان والا اگر رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا کر لے جائے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمانے کا وعدہ فرماتے. اس کے بعد کیا ہے؟ نماز ہے. تو اللہ رب العزت نے ہم نعمتیں کس کو سمجھ رہے؟ میں نے بتایا ساتھیوں کو کہ ہم ابھی جس ملک سے کام کر کے آ رہے وہاں کے کھانے، وہ جو وہاں کے مقامی باشندے، عام انسان، سب نہیں، عام لوگ جو کھانا کھاتے ہیں اور ان کی جو طرز زندگی ہے، اگر وہ اس ماحول میں، ابھی جو ماحول چلا ہے پوری دنیا کا، اس ماحول میں اگر وہ لوگ مالیگاؤں آ جائے تو ان کو لگے گا جنت میں آ گئے ہم. اتنے قسم کے کھانے یہاں بن رہے ہیں، اور اتنی فراوانی ہے، اتنی فراخی ہے، اور اتنا اللہ رب العزت نے کھول رکھے ہیں سارے نعمتوں کے دروازے کہ اگر وہ آ گئے تو دیکھ کر کہیں گے کہ ہم دنیا میں نہیں جنت میں آئے. تو کہنے کا مطلب دوستو کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے نعمت، یہ نعمت ہی نہیں ہے. اللہ نے نعمت کس کو کہا ہے؟ تو قرآن میں علماء فرمایا کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی جی سے کہا کہ نبی جی ہم نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کیا ہے. تو کامل نعمت جو ہے نا وہ دین ہے، اور جس کو اب نعمت کے مفہوم میں فرماتے کہ جس کو زوال نہیں، جس میں نقصان نہیں. تو دوستو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی نعمت ہے جس میں حاصل کرنے والے کا کوئی نقصان نہیں، اس کو دنیا اور آخرت کے نفعوں سے بھری ہوئی ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ سنوارنا ہے تو کیا سنوارو؟ اپنے یقین کو سب سے پہلے کہ مخلوق کی نفی کر دو. لا جو ہے نا کلمے کا لا، وہ نفی سکھاتا ہے کہ دعوت کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے کہ چار چیزوں کے تاثر نکالنا ہے اور 4 یقین لانے ہیں. تو سب سے پہلے مخلوق کا تاثر نکال ڈالو. تو مخلوق کے تاثر کے تعلق سے لکھا ہے کہ مسلمان جس مخلوق سے متاثر ہوتا ہے وہ اس پہ سوار ہو جاتی ہے، اور جس مخلوق سے متاثر نہیں ہوتا یہ اس پہ سوار ہوتا ہے. تو حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ شیر پہ سواری کی ہے انہوں نے، شیر نے راستہ دکھایا ہے.
حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دیکھے کہ بہت بھیڑ جمی ہے، کیا بات ہے؟ شیر بیچ میں اڑا ہے، تو شیر کو اٹھایا انہوں نے کان پکڑ کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس مخلوق سے تم متاثر نہیں ہوں گے تم اس پر سوار ہوں گے، اور متاثر ہو گئے تو سب سے پہلی جو چیز ہے نا ہمارے اندر سے نکالنا ہے وہ مخلوق کا تاثر نکالنا، کہ پوری کائنات میں جتنی مخلوق ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے ہمارے کاموں کو بنانے کے لیے جو یقینی سبب دیا ہے وہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس میں سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے آسان، سب سے بہتر، سب سے قریب تر اور سب سے مؤثر اور یقینی سبب نماز ہے. کیا ہے بولو؟ نماز ہے. تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مال کا تاثر نکالو اور اعمال کا یقین لاؤ کہ کام مال سے نہیں بنے گا. اب شفا کی باری آ گئی کہ بھئی بہت بڑی وبا چلی ہے، بہت بڑی بیماری پھیل رہی ہے، تو شفا تو اگر نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے. دوسرا عمل کیا دیا تھا؟ قرآن شفاء الناس ہے، کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کی ساری بیماریوں کا علاج کس کے اندر ہے؟ پھر کہا کہ صدقہ بلاؤ کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جس یقین کے ساتھ تم نے صدقہ نکالا ہے، تمہارا یہ یقین ہے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں تو یہ سفر کے ساری دقتوں، مشقتوں اور مصیبتوں کا حل کیا ہے؟ صدقہ ہے. تو تم نے صدقہ نکال دیا، اللہ نے بلاؤ کے 70 دروازے بند کر دیا. کتنی طاقت ہے اس کی؟ تو اس کی طاقت کے تعلق سے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ طاقت مخلوق میں کس کی ہے؟ تو جبریل امین کی ہے. لیکن کہا کہ جبریل امین سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ تو مومن کا وہ صدقہ جو اس نے نکالتے وقت ایسے اخلاص کے ساتھ نکالا کہ سیدھے ہاتھ سے دیا تو الٹے کو پتہ نہیں چلنے دیا. جبریل امین سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. تو دوستو ان کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں جو اس کے صدقے کو پھلان دے. پھر کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، یہ یقینی عمل ہے، یہ یقینی عمل ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 99 بیماری سے شفا ہے. اس میں کتنی بیماریوں سے؟ اور دکھا ہے ایسی بیماریاں جن کا علاج دنیا والوں کے پاس نہیں ہے، ایسی 99 بیماریوں سے شفا ہے. اور دوستو نماز کے تعلق سے تو ہم نے کئی دفعہ سنا ہے کہ مرے ہوئے بچے کو زندہ کیا ہے. بیمار کو شفا دلانا تو ایک دم معمولی بات ہے نماز کے ذریعے سے، ایک دم عام بات. مرے ہوئے کچر کو زندہ کیا ہے. مرے ہوئے بچے کو ام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ مولا یہ اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اب یہ چلا، اس کو تو قیامت میں زندہ کرے گا ہی. آج زندہ کرے گا تو یہود نصارہ کے تانے سے میں بچ جاؤں گے. تو جنہوں نے تجہیز تکفین کا انتظام کیا تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ زندہ ہو گیا ہو. تو دوستو یہ یقینی چیزیں ہے. پھر کہا کہ صلہ رحمی عمر کو بڑھاتی ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، ایسا کوئی ٹیکنالوجی ابھی تک ڈیولپ نہیں، قیامت تک کے ہوئیں گے نہیں کہ تمہارا وقت بڑھا دے. لیکن وہ 190 سے لے کے 208 تک کے جو پورا باپ باندھا ہے نا فضائل صدقات میں، وہ عمر کی درازی کے اوپر ہے. تو حضرت علی نے یعنی ضمانت لی ہے کہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ جو آدمی 3 کام کرے اللہ 3 انعامات دیں گے اس کو. اس میں کیا ہے کہ جو صلہ رحمی کرے اللہ اس کی عمر بڑھاتا ہے. اور دوستو دنیا کے یعنی روئے زمین پر خشکی دری میں جو مال بڑھتا اور بچتا ہوا زکات کے نکالنے سے ہوتا ہے کہ زکات نکال دی تو تمہارا مال، چاہے پھر لاک ڈاؤن ہو کہ دنیا کا کوئی حال ہو کہ طوفان ہو، آندھی ہو، جو مال بچتا اور بڑھتا ہے وہ زکات کے ادا کرنے میں. تو یہ جتنے اعمال ہیں ان کا جتنا یقین بنے گا اور جس یقین کے ساتھ اعمال کیا جائے گا. ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ کل قیامت میں اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، اور دنیا میں عمل کا نتیجہ کیسے آئے گا؟ تو عمل کرتے وقت اس نے جتنے یقین کو مینٹین کیا ہوگا، جس یقین کے ساتھ عمل کیا ہوگا، تو جتنا یقین ہوگا عمل کرتے وقت اس وعدے کے اوپر. سمجھ میں میری بات؟ عمل صدقہ نکالتے وقت جتنے یقین کے ساتھ صدقہ نکالا ہوگا اتنا اس کا نتیجہ اپنے آنکھوں سے دیکھے گا یہ، اور کل قیامت میں اس صدقے کا اتنا وزن ہوگا. بلکہ یہ فرمایا کہ عمل کرتے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے، حضرت بھی یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں بہت قوت سے، بہت سالوں سے، کہ کیا استحضار کہ عمل کرتے وقت یقین کرو کہ اس عمل پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی سے یہ وعدہ کیا ہے. تو کہا کہ عمل کرتے وقت اس نے اپنے یقین کو مینٹین کیا، کانسنٹریٹ کیا کہ اس عمل پر یہ وعدہ ہے. تو دوستو اس نے عمل سے فارغ ہو گیا تو اس نے یقین کے ساتھ عمل کیا ہے. آگے فرمایا کہ جب تک اس عمل کے نتیجے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لے گا اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھائے گا نہیں اس کو. اپنی آنکھوں سے اپنے آقا کے اس وعدے کو پورا ہوتا ہوا دیکھے گا. اس لیے کہا جا رہا ہے
کہ کیا کرو، مال جو ہے نا دوستو، مال اور سامان یہ آدمی کی ضرورت کا غیر یقینی سبب ہے پورا ہونے کا، لیکن اعمال جو ہے یہ اعمال کے اندر اللہ رب العزت نے آسمانی عمل ہے، تو آسمانی فیصلوں کے ساتھ، آسمانی طاقت کے ساتھ اور آسمانی ارادوں کے ساتھ عمل دیا گیا ہے کہ جب تم عمل کرو گے، جس یقین کے ساتھ میں کرو گے، جتنا یقین ہوگا وہ اعتبار سے دنیا میں اس کا اثر ہوگا، آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک تو مخلوق کی نفی ہے، دوسرے مال کی نفی ہے، اعمال کا یقین ہے۔ تو دوستوں بزرگوں یاد رکھو کہ آج تک کے ہمیں دنیا میں جو ملا ہے، ہم ایمان والوں کو دنیا میں جو ملا ہے نا، وہ ہمارے اعمال کے بقدر ملا ہے، اور اعمال کا جو دنیا آخرت میں ملا ہے وہ اس میں یقین کے بقدر ملا ہے کہ کرتے وقت جتنا یقین مینٹین کیا گیا ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد سب سے زیادہ کوئی چیز بڑھتی ہے تو اس کا یقین بڑھتا ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ اس کے عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی تسبیحات کی پابندی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نہیں سیکھا تو سیکھنے لگتا ہے، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، چہرے کی رونق بدل جاتی ہے، اس کا بول چال، اس کا رہن سہن، اس کا پہننا اوڑھنا، اس کا لباس، اس کا کھانا یہ بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ایمان مینٹین ہو گیا، یقین آ گیا، یقین بڑھ گیا تو اعمال آ گئے۔ تو اعمال جو دنیا آخرت میں اس کو نفع دیتے کس کے بقدر دیتے؟ اس کے یقین کے بقدر دیتے۔ تیسری چیز کہہ رہے دوستو کہ دنیا کی زندگی چاہے کتنی سنوار لو، دنیا میں چاہے کہ جتنے بھی تم کو ٹیکنالوجی مینٹین کرنی کر لو، ڈیولپ کرنی کر لو، یہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ کیا ہونے والی؟ ختم ہو جانے والی ہے، چھوٹنے والی ہے، سب کی چھوٹی ہے، ہماری بھی چھوٹیں گی، اور قیامت تک کے آنے والے جتنے آئیں گے چاہے وہ کتنی ہی سجا لے۔ اس لیے فضائل صدقات نہیں ہے کہ کہاں ہے وہ جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، نہریں نکالی، محلات آباد کیے، باغات لگائے، کہاں ہے؟ آواز دے رہے اللہ تعالیٰ، پوچھو ان سے کہاں چلے گئے وہ؟ تو کہاں چلے گئے وہ؟ چلے ان کا وقت انہوں نے سجایا بہت لیکن لے کر ساتھ میں کچھ نہیں گئے۔ لیکن آخرت دوستو دنیا کی ہر نعمت کو زوال ہے، دنیا کی زندگی کے پیچھے الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت بیان کی اللہ نے کہ ہم نے موت بنائی پھر زندگی بنائی، تو ہر زندگی کے پیچھے موت ہے، ہر نعمت کے پیچھے زوال ہے، ہر راحت کے پیچھے مشقت ہے، ہر انعام کے پیچھے امتحان ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی کے پیچھے موت نہیں، آخرت کی جوانی کے پیچھے بڑھاپا نہیں، آخرت کی نعمت کو زوال نہیں ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی، اور ایسی نعمت کہ روزانہ جس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور اس میں کہا ہے کہ ایک تو اللہ کا مہمان خانہ ہے، تو مہمان خانے میں کیا نعمتیں ہوں گی یہ دوستو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پہ اس کا گمان گزرا۔ لیکن جس کا یقین آ گیا وہ کہہ رہے کہ جنت کی خوشبو عہد کے پہاڑ سے آ رہی ہے، کہا یہ گوشت کا ٹکڑا کھانا، یہ کھجوریں ختم کرنا بہت لمبا زمانہ ہے۔ کیوں؟ یقین آ گیا آخرت کی زندگی میں۔ اور یاد رکھو دوستو یہ زندگی کو دوام نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کب ختم ہو جاوے، ایک لگت ختم ہو جاتی ہے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی نہیں ختم ہونے والی ہے، کبھی ختم ہوں گی نہیں وہ۔ اور اس کی نعمتیں آج کی، ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ آج ہم نے آم کھائے، ایک کھائے، دو کھائے، تیسرا کھانے کے بعد ڈائبٹیز یاد آ جاتی ہے، نہیں بس بڑھ گئی تو جو کھائے لا سب گلے میں آ جائے گا، برابر ہے بھائی۔ اور تیسرا کھانے کے بعد میں اس کی لذت بھی چلی جاتی ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہاں سب سے پہلی چیز کہ موت ہی نہیں، پھر وہاں کی صحت کو بیماری نہیں ہے، وہاں ڈائبٹیز نہیں، بلڈ پریشر نہیں، وہاں پر یہ سارے رکاوٹیں نہیں، پرہیز نہیں، اس لیے کھاتا چلا جا۔ ایک آم کھایا جو لذت کی، تو دنیا میں جتنے آم کھائے تھے سب کی لذت چلی گئی۔ اب دنیا میں کتنے آم تھے حاجی صاحب کبھی کبھی بتاتے کہ کتنے تھے، وہ ساری قسمیں اس کی، تو دنیا میں کتنے کھائے تھے وہ ساری لذت پہلی فاق میں، پہلے لقمے میں بھول جائے گا وہ۔ پہلا آم کھایا اب دوسرا کھانے جائے گا تو پہلے کی لذت بھولا جائے گا اس کو۔ تو جتنا وہ کھاتا چلا جائے گا اتنی رغبت، اتنی لذت بڑھتی چلی جائیں گی، نہ اس میں ڈائبٹیز بڑھے گی نہ پریشر بڑھے گا، چاہے اکا ووٹ کھا لے گی۔ تو ایسی نعمتوں کی جگہ جنت جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو اس کا یقین کہ دنیا کی لذتیں، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی راحتیں ختم ہو جائیں گی، آخرت کی راحت کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو اس کا کامل یقین، اسی کے اوپر دوستو جو بنیاد رکھی گئی ہے شہادت کی، دعوت کی، اور دنیا کے اندر سخاوت کی، صلہ رحمی کی، جو اپنا جان مال جھونکنے لگانے کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ آخرت کے انعامات کے اوپر رکھی گئی ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ چوتھی چیز ایک نظر ہے، تو نظر غلط بھی دیکھتی ہے، تو نظر کا دھوکہ نکل جائے اور خبر پہ یقین آ جائے۔ تو خبر پہ کیسا یقین؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہہ رہے کہ اللہ کے نبی نے ہم سے پوچھا ہم کہاں کھڑے ہیں، تو ہم نے کہا اللہ اس کے نبی جانتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں کھڑے تھے، دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن جانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ وقت تو کون سا ہے؟ تو
تو کہنے کا مطلب ان کو خبر کا اتنا یقین مینٹین کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر غلط دیکھ رہی ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی خبر حق ہے، سچ ہے۔ اور دوستو یاد رکھو کہ خبر کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت جو دیا ہے نا وہ قیامت تک کے چلا ہے، اور قیامت تک کے مجھے آپ کو جو ملے گا نا وہ خبر کے یقین پہ ملے گا، کیونکہ نظر آج کیا دیکھ رہی ہے؟ مسجدیں بند ہے، مدرسے بند ہے، مکتب بند ہے، ساری خانقاہیں بند ہے، ساری مارکیٹ منڈی ساری سرحدیں بند ہے، لیکن خبر جو دینے والے نے دی ہے وہ خبر کے مطابق دیکھا جائے تو ہر کچے پکے مکان میں اللہ کا کلمہ داخل ہو کر رہے گا، ہر بچے کو اللہ کلمہ نصیب کریں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ خندق میں اتنا خستہ حال تھا کہ ایک صحابی کدال مارے تو کڑک زمین تھی، گر گئے ہو، کدال بھی دیکھو پتھر پہ ماریں گے تو اچھل جاتی ہے، وہ اچھل کے گری ہے، تو اللہ کے نبی نے سہارا دے کے اٹھایا، کہا کیا بات ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ آنکھوں میں اندھیرا آ گیا۔ کیا ہوا؟ آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، کیوں؟ تو کرتا اٹھا کے دکھایا، 3 دن ہو گئے کوئی چیز پیٹ میں کھانے کی گئی نہیں ہے، کمزوری کی وجہ خندق کھودی جا رہی ہے، کدال اور پھوڑے چل رہے اور پیٹ میں کچھ نہیں تو اندھیرا آئے گا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنا مبارک کرتا اٹھا کے دکھایا، تو 2 پتھر بندھے ہوئے، ایسے حال میں اتنا خستہ حال ہے کہ عرب جو لڑنے کے لیے آئے ہیں، صرف عرب، ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اتنی بساط، اتنی استعداد اور اتنے ہتھیار نہیں ہے، اس لیے خندق کھودی جا رہی ہے ڈیفینس کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کدال اٹھائی اور اللہ کا نام لے کے جب مارا تو چنگاریاں نکلی اس میں سے۔ تو حضرت سلمان ہے اور بھی بہت سارے صحابیوں کے نام آتے ہیں، کہا کیا دیکھا؟ تو کہا کہ میں نے محلات دیکھے، تو کہا مبارک ہو تم کو۔ تو کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے؟ دیکھو دوستو، اس وقت کا جو قیصر ہے نا وہ اس وقت کا اپنا قوت جبارہ ہے جس کو سپر پاور کہتے ہیں، رومن امپائر۔ یہ کون ہے؟ یہ روئے زمین کا وہ قوت جبارہ ہے۔ قوت جبارہ اس طاقت کو کہتے ہیں، علماء سے پوچھو، جس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ زمین والوں کے نزدیک ایسا ہے، دنیا والوں کے نزدیک کیا قوت سپر پاور کس کو کہتے ہیں؟ جس کو توڑنے کی طاقت زمین میں کسی کے پاس نہیں، اس کو سپر پاور۔ تو ایک طرف تو قیصر قوت جبارہ ہے، ایک طرف کسرا ہے، ایک طرف رومن امپائر، ایک طرف پارشین امپائر ہے۔ اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ جن کے پاس مٹی کی خندق کھودنے کی طاقت نہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے قدموں میں ہوگا۔ تو یہ مبارکباد دے رہے ایک دوسرے کو کہ مبارک ہو خبر پر کہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ یہ دونوں طاقتیں تمہارے قدموں میں ڈالیں گا، یہ محلات تمہارے ہوں گے، تو مبارکباد دے رہے۔ تو یہ جو یقین والے تھے وہ مبارکباد دے رہے، اور جو کمزور یقین والے تھے، منافق تھے، وہ کہہ رہے دیکھو کیسے پاگل ہے، ان کی لڑنے کی ہم کو معلوم ہے ان کی کیا اوقات ہے کہ عربوں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اور قیصر اور کسرا کی بات کر رہے قدموں میں آنے کی۔ تو بازو والا کہہ رہا کہ ان کا قصور نہیں ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ بولے ان کے کیا کیا ہے؟ جادو کیا۔ وہ پلوڑ بولتے ہیں اس کو کہ بھائی کسی کو عیب لگا کے اپنی بات کو منوانا۔ لیکن دوستوں وہ یقین والے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ دوستوں اس کے آگے کی بات لکھی ہے کہ خندق کی رات جب آئی تو پوری جماعت میں سب سے خستہ حال میرا تھا۔ تو خبر والے جو ہوتے ہیں نا دوستوں وہ ہر حال میں چلتے ہو، خبر والے، اس لیے کہ حالات میں اور تقاضوں پہ جو ایمان بنتا ہے نا وہ حالات کو توڑنے کے لیے بنتا ہے، حالات کو توڑتا ہے۔ وہ تقاضوں پہ حالات کے وقت میں جو کھڑے ہوتے نا ان کے قدموں کے نیچے اللہ حالات کو دبا دیتے، ختم کر دیتے۔ تو حضرت حذیفہ کہہ رہے اللہ کے نبی میرے پاس سے گزرے تو میرے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی مجھ سے پوچھے نہیں کہ کون ہے، مجھے کوئی تقاضا نہ دے، کیونکہ میری حالت بالکل کھڑے ہونے کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا حذیفہ، چل کھڑا ہو۔ حذیفہ بولتی مجھے کھڑے ہونے کو کہا، میں کھڑا ہو گیا۔ اس لیے یاد رکھو دوستو، اس تخت سے، تبلیغ کے تخت سے ہمارے ذمہ دار اکابر حضرات جس وقت ہم کو کھڑے ہونے کو کہتے نا کہ کھڑے ہو جائے، تو پھر یہ دیکھو مت کہ میرے پاس کپڑا کتنا ہے اور میرا کیا حالت ہے۔ جیسے حذیفہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس اتنا کپڑا ہے کہ صرف میں اپنا سطر چھپا سکتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن کھڑے ہونے کو کہا تو کیا ہوا؟ کھڑے ہو گئے۔ تو بولے جو خبر پر کھڑے ہوتے ہیں نا دوستوں وہ خیر کو دیکھتے ہیں، کھڑے ہو گئے تو دعا کی، اے اللہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے کیا کر حفاظت کر۔ آج دوستوں اس ماحول میں جن ملکوں میں اور جن ملکوں کے شہروں میں جماعتیں چل رہی ہیں نا وہ اپنی آنکھوں سے خیر دیکھ رہی ہے۔ ہاں ایسے حالات حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ہمارے کلیجے منہ کو آئے ہوئے ہیں کہ یا اللہ کیا ہوگا جب صبح ہوں گی تو سارا عرب آیا ہوا ہے، ہمارے پاس، میرے پاس ایک چادر ہے،
पेट में कुछ नहीं, पत्थर बंधे हुए, आका रात भर सोए नहीं है, सुबह क्या करेंगे हम? ये हालात है, कलेजे मुंह को आए हुए, ऐसे हालात में खड़े हो गए, चलो खड़े हो जाओ, तो खड़े हो गए, जाओ जो बोले देख कर आओ क्या हो रहा है। तो दोस्तों क्या देखा उन्होंने देखा कि हवा से पत्थर बरस रहे, जानवर हलाक हो रहे, इनके खेमे टूट रहे, इनके अंदर अमवात की कसरत हो रही है। वापस चलो की आवाज लगी है। जब ये वापस आने लगे तो क्या देखा, क्या 20 अमामा बांधे हुए घोड़े सवार मिले, जिन्होंने कहा कि आका से कह देना कि अल्लाह ने दुश्मन का इंतजाम कर दिया। तो कहने का मतलब दोस्तों कि चौथी चीज जो है ना, वो खबर पे यकीन लाना है। इस मुल्क के ताल्लुक से कलंदर हरचे गोया दीदा गोया शेख यूसुफ ने ये बात कही है कि तुम काम करते रहो, बोले काम करते करते। अब एक बात याद आ गई तो बताता हूं कि उनके जमाने में ये बात कही गई थी कि हजरत तुम मारूफात खाली बयान कर रहे हो। हमसे लोग इसकाल करते, अमर बिल मारूफ और नहीं मुनकर कहा है अल्लाह ने, तो तुम एक ही चीज लेके चल रहे हो। तो शेख यूसुफ ने कहा था हमको अल्लाह ने मारूफात की तौफीक दी है, मारूफात कर रहे हैं, तुम एक जब अल्लाह चाहेगा तो मुनकिरात खत्म कर देगा। देखो दोस्तों, मुनकिरात पिछले 100 सालों में कितने सिस्टम लाए गए, हर हुकूमत ने कुछ ना कुछ लाया, मुनकिरात के खत्म करने के लिए खत्म नहीं कर सका। अल्लाह ने एक हवा ऐसी चलाई है कि सारी दुनिया के सारे मुनकिरात खत्म हो गए। 100 साल की मेहनत से 50% नमाज जिंदा नहीं हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी एक मखलूक के बहाने से पूरी दुनिया के अंदर 90% से ज्यादा नमाज जिंदा हुई है। पिछले रमजान में हमारे यहाँ एक मस्जिद में एक तरावी होती थी, लेकिन हर 5वें घर में तरावी हुई। 100% मस्तूरात ने और 100% मर्दों ने तरावी की नमाज का एहतमाम किया। और आज नमाजें ये गले सूख गए हमारे जिम्मेदारों के। घर की तालीम कह गए। घर की तालीम दोस्तों हमारे वजूद में नहीं आई थी। अल्लाह ने एक हवा ऐसी चलाई है कि घर की 100% तालीम जिंदा हो गई। सारे जिम्मेदार अपने घरों के अंदर तालीम कर रहे भाई, अपनी माँ बहनों के साथ, बहू बेटियों के साथ नमाज हो रही नहीं हो रही, इनकी तालीम हो रही, इनकी नमाज हो रही, इनके कुरान के हल्के लग रहे। तो दोस्तों शेख यूसुफ ने कहा था कि हमको अल्लाह ने मारूफात की तौफीक दी है, हम मारूफात बयान कर रहे हैं। जिस दिन अल्लाह इरादा करेगा उस दिन मुनकिरात को बंद कर देगा। दोस्तों शेख यूसुफ से कहा कि ये ऐसा कह रहे, तो कहा कि देखो काम करते रहो, एक दिन आएगा। काम करते करते, ये खबर है, नजर तो क्या है कि पूरा मुल्क मुखालिफ है, पूरा अरब दुश्मन बना हुआ है, और अरब को ताकत देने के लिए बाहर की ताकतें मौजूद है। वो कह रही है तुम बेफिक्र रहो, इनको खत्म करने की बारी आएंगे तो हम भी तुमको सपोर्ट करेंगे। ये हालात है। और खबर क्या है कि दोनों कुव्वतें जब्बारा रोए जमीन के तुम्हारे कदमों में होंगे, ये खबर है। तो खबर वाले ने कदम उठा लिया, हम उस वक्त के हुक्म को पूरा कर दिया। तो अल्लाह ने क्या किया, अपने फजल से, अपने करम से। शेख यूसुफ कहते थे एक दिन आएगा, काम करते करते इन काम करने वालों के हाथों पर अल्लाह ताला इस मुल्क के बच्चे को हिदायत देगा। हर घर में दीन इस्लाम दाखिल होगा, इस मुल्क का हर बच्चा कलमा पड़ेगा। तो हजरत कब होगा, तो कहा कि जिस तरह से हजरत से पूछा गया कि हजरत ये जो आप कह रहे हैं कब होगा, तो कब होगा, तो कहा कि जिस तरह से मदीना मुनव्वरा के अंसारों ने अपने जान माल और अपनी सलाहियतों के झोंकने का जो दर्जा हासिल किया, जो कुर्बानी की सतह हासिल की थी, जब उस सतह के ऊपर इस मुल्क के काम करने वाले का घर, इसकी कुर्बानियां उस सतह पे पहुंचेगी, अल्लाह ताला इस मुल्क से कुफ्र के दरवाजे बंद कर देगा। कैसे, जैसे मदीना मुनव्वरा के अंसारों की, मुहाजिरों के मिली जुली कुर्बानी की बरकत से अल्लाह ने 8 साल के अंदर या 10 साल के अंदर पूरे हिजाज मुकद्दस को जैसे कुफ्र से पाक किया। एक दिन इस मुल्क के काम करने वालों पर आएगा, वो देखेंगे इस बात को कि अल्लाह ताला इस मुल्क से कुफ्र के दरवाजे बंद करेंगे। तो कब होगा ये, जब हमारे झोंकने, हमारे लगाने की जो ताकत है। आज हमारी ताकत क्या लग रही है बोलो, हमारी ताकत लग रही है घर के रंग रोगन के ऊपर, कपड़ों की नक्शे निगारी पर, बर्तनों के रख रखाव पर, गहनों की चमक दमक पर, और खानों की किस्में देखो जरा, बाहर जाओ आप तो कितने रंग के खाने लगे हुए हैं। तो ये सारी सलाहियत यहाँ लग रही है। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत को किस बात पे खड़ा किया था, कुर्बानी की वो सतह लाई थी कि दोस्तों ये जिधर से गुजरते थे सारे फितने खत्म हो जाते थे। आज ये कहा जा रहा है अभी, क्योंकि हाजी साहब ने कहा, इसलिए कह रहा हूं कि जिस मुल्क में हम काम कर आए हैं, यकीन जानो दोस्तों, बिल्कुल इस वबा का कोई वहां पर तासुर नहीं है।
100 سے زیادہ جماعتیں کام کر رہی ہے۔ نظام الدین کی 25 جماعتیں تنزانیہ میں اس وقت میں، 7 جماعتیں رائیونڈ کی ہے، اور کام کیسا ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا میں یہ کچھ الگ دنیا میں ہم جیسے یہاں آنے کے بعد لگا۔ ہم لوگ بمبئی میں 7 دن کوارنٹائن تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ساری دنیا ختم ہو گئی ہے، ساری سرحدیں بند ہو گئی، جیسی مالیگاؤں اترے ایسے لگے جنت میں آ گیا۔ ایسے جب تنزانیہ اترے نا دوستو، وہاں کی جو خاتون اول ہے وہ ایمان والی ہے، اس نے اعلان کی کہ مسجدیں بند نہیں ہوں گی اور جماعتوں کا آنا بند نہیں ہوگا، تو کم سے کم 17 یا 18 ملکوں کی جماعتیں کام کر رہی ہے۔ ہمارے ملک میں وہ سارے شہر جہاں پر جماعتیں چل رہی ہے سب کھلے ہوئے، اور جن شہر والوں نے یہ جو مبارک قدم ہے، دوستو یاد رکھو، جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے نا، نظام الدین کے بزرگ سے جماعت لے کے نکلتے وقت میں نے کہا کہ دعا کرو، جماعت لے کے جا رہا ہوں، بہت دور جانا ہے اور مہمان جماعت ہے، تو کہا کہ تو دعا کر ہمارے واسطے، ہم تو مقیم ہی نہیں۔ تو بولا حضرت میں دعا، ہاں بولے جب تو نظام الدین سے پہلا قدم نکالے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ تیری جماعت کی مغفرت کرے گا، اور دوسرا قدم اٹھائے گا تو اس سے پہلے کہ تیرا قدم زمین کو چھوئے فرشتے پر بچھائیں گے اس کے نیچے۔ اور جب یہ جماعت جب اللہ کے راستے میں اسے کلمے کی بلندی کے لیے نکلتا ہے تو اس کے پہلے قدم پہ اللہ مغفرت فرما دے، دوسرے قدم پہ 1.25 لاکھ نبیوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ معمولی کام نہیں دوستو، ہمارا اس دور میں دیکھو دوستو، علماء کرام کی بات ہے، کہا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام 100% ہدایت یافتہ تھے اور ان کا خاتمہ 100% ہدایت پہ ہوا ہے۔ تو ان کے 100% ہدایت پر ہونے کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا جان مال، اپنے جذبات اور اپنی ساری ضروریات اللہ کے کلمے کی بلندی پہ لگایا۔ تو کہا کہ جب یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو مغفرت اس لیے فرمائی جاتی ہے کہ انبیاء معصوم تھے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ واجب القتل ہے، اور جو دلیل مانگے اس کا بھی قتل کرنا واجب ہے۔ اتنی ٹھوس دلیل ہے یہ کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ تو کہا کہ یہ جو رسالت ہے محمد الرسول اللہ، اس رسالت کو آخری انسان تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ان کو چنا، اس امت کو۔ تو یہ تو گری پڑی امت ہے، گناہگار امت ہے، دنیا بھر کی خطائیں اور نافرمانی سے بھری ہوئی ہے، تو یہ کیسے کام کریں گے؟ تو کہا کہ اس کے ارادے پہ اللہ مغفرت، نامہ اعمال بالکل پاک کر دیتے اس کا، اور اس کے پہلے قدم پر 1.25 لاکھ نبیوں کی دعائیں اس کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک نبی کی نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت کو زندہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے سارے نبیوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے تو 1.25 لاکھ نبیوں کے ساتھ جو اللہ کی تائید خداوندی، نصرت غیبی، اور جتنا اللہ کا غیبی نظام تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ چلا۔ کیسے چلا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کا وقت ہے، نظر بند کیے ہوئے، صبح وہ آگ میں ڈالے جانے ہوئے، نارے نمرود بہت مشہور نعرہ ہے یہ جو آگ اتنی مشہور ہے کہ وہ شاید کہ کوئی ایمانیت کا ایسا بیان ہوگا جس میں اس کو بیان نہیں کیا گیا ہوگا۔ اتنی بڑی آگ، لوگوں نے منت مانگی تھی، اے نمرود اگر میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو 10 من لکڑیاں میں دوں گی ابراہیم کو جلانے کے لیے۔ اس وقت کے اس کے جو ماننے والے تھے ایسی منتیں مانی تھی انہوں نے، تو سوچو کتنی آگ ہوگی۔ تو یہ دعا کر رہے یا اللہ یا اللہ، تو کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کیفا حالیہ ابراہیم، تو کون؟ تو کہا کہ میں ہوا کا فرشتہ ہوں، کیا چاہتا ہے؟ تو آپ بولو، تو یہ آگ کو اڑاتا ہوں اور نمرود کے گھر پہ برساتا ہوں۔ تو کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے؟ تو کہا نہیں۔ تو پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، تیری ضرورت نہیں ہے۔ پھر دعا کرے اللہ یہ آزمائش پہ آزمائش، کہ ایک تو یہ ہے نا، اس میں یہ پھر میرے ایمان کی آزمائش ہوئی کہ مخلوق آ رہی ہے تقاضا کرنے کو۔ پھر کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کون ہے؟ تو کہا میکائیل، بارش پانی کا فرشتہ ہوں، یہ اے خلیل اللہ، تم اگر کہو تو ایسی بارش برساؤ گے آگ بجھے گی اور یہ اس کے محل کو بھی بہا کے لے کے جائیں گے، اتنے پانی کی میرے پاس مقدار ہے۔ تو کہا اللہ نے بھیجا؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو حسبی اللہ کہا تو وہ بھی چلے گئے۔ پھر جبرائیل امین نے کہا کہ میں تمہاری کچھ سہایتا کروں، کچھ سپورٹ، کچھ مدد کروں؟ تو کیا کہا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے میرے ساتھ اللہ کے علم کے ساتھ ہو رہا، کہا کہ اللہ جانتا ہے۔ تو پھر کہا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو دوستو کیونکہ اللہ تعالیٰ رب ہے اور وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، تو کیسی مدد ہوئی کہ اللہ رب العزت نے آگ کو ہی حکم کر دیا کہ میرے ابراہیم کے لیے۔ وہ تو ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا کہ میرے ابراہیم کے لیے کہا اللہ نے،
کہ کس کے لیے ٹھنڈی ہو؟ میرے ابراہیم کا اگر جملہ استعمال نہیں کیا ہوتا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی ہوتی تو جو پکوان ابھی ہم مالیگاؤں میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے وعدے ہوئے تھے اپنے. ابھی ہم ایک چائے دے رہے ہیں تو وہاں بھٹی کی چائے، وہ آگ جل رہی ہے وہاں پر نیچے اوپر چائے کے تپلے رکھے ہوئے. تو آگ اگر ٹھنڈی ہو گئی ہو تو کیا ہوا تھا بولو؟ لیکن اللہ نے جملہ کہا گیا ہے ہاں کس کے لیے؟ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. تو دوستو رسی جل گئی، گوفن میں رکھ کے ان کو پھینکا گیا تھا نا، تو جس رسی میں ان کو باندھا گیا تھا رسی جل گئی، اور رسی کے بل میں جو بال الجھا تھا اس بال کو بھی جھلسنے نہیں دیا اللہ نے. تو ایسی مدد، ایسی کیسی نصرت. نبی پاک علیہ السلام کہہ رہے کہ صدیق اکبر سے کہہ رہے کہ اے صدیق اکبر تیرا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ جن کے ساتھ تیسرا کون ہے؟ تو مکڑی کے جالے سے، کبوتری کے انڈے سے حفاظت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ ساری مدد ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کے ساتھ میں جو ہوا دوستو، نبیوں کے لیے پانی میں سے راستہ نکلا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستو جب اللہ سے کہا کہ میرے مولا اب کیا ضرورت ہوگا، لکڑی مار پانی پر، تو پانی میں راستے بنے. لیکن اس امت کے لیے اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے اٹھے. تو پوچھا ایک صحابیہ نے کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ اللہ جب اللہ کے نبی مسکراتے تو ان کو بہت خوشی ہوتی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا بات ہے؟ تو کہا میری امت کا ایک لشکر مجھے دکھایا، ایک جماعت دکھائی گئی جو پانی پہ ایسی سوار ہوئی جیسے بادشاہ تختوں پہ سوار ہوتے. یہ ہوا ہے. یہ منو سلوا آیا، ایک مچھلی آئی تو کہا کہ یہ کھاتے رہتی، روزانہ 300 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، اتنا بڑا لشکر تھا. تو 15 دن کھائے اور ساتھ میں لے کر آئے. اور کتنا دیا ہے اللہ نے دوستوں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا کی تھی مسجد کی آبادی، حرمین کی آبادی کے وقت میں کہ اللہ کوئی پرندہ نہیں ان کے ساتھ جی بہلانے کو، پر مارنے کو، تو اس کو آباد کر. کھانے کے لیے کھانے کا انتظام نہیں، پانی کا انتظام نہیں. دوستو دعا کیسے قبول ہوئی؟ جیسے ان کی دعا قبول ہوئی نا، ایسے اس راستے میں چلنے والوں کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ خبر ہے اور یقینی ہے. تو کہا 1.25 لاکھ نبیوں کی نیابت کے لیے قدم اٹھتا ہے اس کا. 1.25 لاکھ نبیوں کے اندر کہا کہ جتنی صلاحیتیں تھی وہ ساری صلاحیتیں نبوت کے ساتھ مخصوص تھی. اللہ رب العزت نے اس دعوت کی برکت سے حضرت عیسیٰ سے وعدہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ جب ان کے اندر نہ علم ہوگا نہ علم ہوگا تو وہ دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ تو کہا کہ میں اپنے علم میں سے کیا دوں گا؟ علم دوں گا، اپنے علم سے علم دوں گا. اس لیے دوستو نئے سے نیا ساتھی جب بات کرنے لگتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے اس کو عطا فرماتے ہیں، اور ایسی قوت کی، ایسی طاقت کی بات ہوتی ہے کہ سننے والا دنگ رہ جاتا ہے کہ کہاں سے اس نے لایا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب یہ نکلتا ہے اللہ کے راستے میں تو جو 1.25 لاکھ نبی کی دعا، پھر کہتے ہیں کہ جنگل کے جانور، زہریلے جانور، بلوں کی چوٹیاں، سمندر کی مچھلیاں، سب کے سب اس کے دعائیں مغفرت کے پیچھے لگتے ہیں، اس کی دعاؤں میں اس کا حصہ چاہتے ہیں. تو دوستو یہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ اپنے مشغلے سے نکل کر، جب یہ کہتا ہے کہ یار میں نہیں جا سکتا ہوں، اتنی دقتیں، اتنی مشقتیں، اتنی رکاوٹیں، اتنے حالات، ان حالات میں جب یہ توکل تو اللہ پہ بھروسہ کر کے جب کھڑا ہوتا ہے تو تائید خداوندی پھر اپنا کام دکھاتی ہے. تائید خداوندی اپنا کام دکھاتی ہے. اور جو غیبی نصرت صحابہ کرام کے ساتھ تھی، دیکھو دوستو یاد رکھو کہ کلمہ وہی ہے، کعبہ وہی ہے، قرآن وہی ہے، اور دعوت بھی اسی کلمے کی ہم دینے نکلتے. جو صحابہ کرام نکلے تھے تو کیسی مدد ہوئی؟ جتنی ضرورتیں پیش آئی راستے میں اللہ نے اپنے فضل سے ان کی پوری کی ہے، بغیر ساز و سامان کے. وہ ایک ملک ہے وہاں پر زنجیبار، چھوٹا سا 20 لاکھ کی آبادی ہے. 20 اس لیے کہا نا کہ جہاں سے اس دور میں، اس وقت میں، یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول میں جماعتیں جہاں سے گزریں گی نا دوستو وہاں سے خیر گزرے گی. جو محبت سے دیکھیں گا نا، کہا کہ اس کی نسلوں کو اللہ نوازے گا. ایسا ماحول ہے اس وقت میں. تو کہا وہ زنجیبار والے بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں دین کیسے آیا. حبشہ جو جماعت جا رہی تھی نا، وہ حبشہ کی جماعت کشتی، پردے کی کشتی تھی، کپڑے کی، انجن نہیں تھا. وہ کپڑوں کو پھرا کر ہوا کا رخ دے کر اس میں کشتی چلتی تھی. تو کہا طوفان آیا، وہ کشتی زنجیبار میں لگی، وہ کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی. یہ لوگ نیچے اترے، 17 یا 18 لوگ تھے. وہ نیچے اترے، کشتی کے درست ہونے تک کچھ دن انہوں نے قیام کیا. تو انہوں نے جو قیام کیا تھا وہاں، اس قیام کی برکت ہے کہ پورا ملک آج مسلمان ہے. پورے ملک میں 100% مسلمان بستے ہیں. تو کہا کہ انہوں نے جو مہینہ 15 دن قیام کیا تھا وہ حبشہ جانے والی جماعت نے.
صحابہ کرام کی وہ جماعت جو حبشہ گئی تھی، اس جماعت کے کشتی کے درست کرنے کے لیے جو قیام ہوا تھا نا، اس قیام کی برکت ہے کہ ہمارے ملک کی زمین کفر سے پاک ہے، ان کے قدموں کی برکت ہے۔ تو دوستو یہ وہی قدم ہے، یہ وہی نسبت ہے۔ دیکھو دوستو، آواز لگائی گئی ہے، آج آواز لگائی گئی ہے، بولی آج لگی ہے۔ یہ جو ایمان والا ہے نا، اس کے جان مال کا خریدار کون ہے؟ ہاں، اس لیے بولی آج لگی ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا کہ بھائی بازار مصطفیٰ ہے اور خریدار کون ہے؟ خدا ہے۔ تو دوستو اب اس کا اندازہ لگاؤ کہ مسلمان کا جان مال، اس کا خریدار کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک ہے یا کوئی اور اللہ والے ہے، وہ جب انتقال ہوا تو خواب میں آئے، کسی نے پوچھا کہ کیا ہوئے؟ کہا کہ ایک سوال اللہ نے ایسا کیا کہ میری ساری زندگی کی کارگزاری دری کے دری رہ گئی۔ کیا سوال کیا؟ اللہ نے کہا عبداللہ تو دنیا سے میرے واسطے کیا لایا ہے؟ تو میں نے کہا یا اللہ، اس سڑی گلی بدبودار فنا ہو جانے والی دنیا میں سے لانے کے لیے تیرے لیے کیا ہے؟ تو ایسی سڑی گلی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو منہ مانگی قیمت پہ خریدا ہے، وہ کتنی قیمتی چیز ہوگی؟ وہ کیا ہے؟ ساتوں زمین، ساتوں آسمان، اس کی ساری نعمتیں، اس کی ساری نعمتیں ترازو کے ایک پاسنگ میں رکھو، اور ایک طرف اس مسلمان کو، ایک عام مسلمان جس کے سینے میں یہ یقین ہے کہ اللہ ایک ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کے آخری نبی ہے، اس یقین جس کے سینے میں، اس مسلمان کو ترازو کے دوسرے پاسنگ میں رکھو تو اللہ کی نگاہ میں یہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان، اس کی ساری نعمتوں سے یہ مسلمان قیمتی ہے۔ اس لیے قیمت کتنی ہے؟ اس لیے دوستو بولی آج لگی ہے، بولی آج لگی ہے، اور اس کی قیمت کب ادا ہونے والی ہے؟ حشر کے میدان میں۔ کون دے گا؟ ایسا خالق، ایسا مالک، ایسا سوداگر جس نے کہا کہ میں نے تم کو نفع کی تجارت دی ہے۔ کیسی تجارت دی ہے؟ اور ہاں، تو بولی لگی ہے آج جان مال کی۔ سوداگر کون ہے؟ اللہ۔ اور ادا کب کرے گا وہ؟ حشر کے میدان میں۔ کتنا دے گا؟ تو کہا اتنا برسائے گا اللہ رب العزت اس امت کے 14ویں صدی میں، یہ اپنا جان مال اللہ کے راستے میں جھونکنے والے مسلمان یہ جب سامنے آئیں گے اور جب اللہ ان کے اوپر برسائے گا تو اتنا برسائے گا، مغفرت کے ایسے معاملے ہوں گے کہ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب وہ اس امت کے اوپر اللہ کی عطا کو، اس کی مغفرت کی بارش کو جب دیکھے گا ابلیس، تو اس کی بھی امید بن جائیں گی کہ آج تو ایسا لگ رہا کہ میری بھی، اگر ان کی لائن میں، یہ 14ویں صدی کے مسلمانوں کی لائن میں ابلیس سوچے گا میں کھڑا ہو جاؤں تو مجھے بھی بولا چل تو بھی جا ان کے ساتھ۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہاں جھونکا جائے گا، جب یہاں خبر کے اوپر لگایا جائے گا۔ تو دوستو خبر دی گئی ہے کہ جو جان مال اللہ کے دین پہ لگے گا وہ بڑھے گا۔ جو جان مال، مولانا یوسف صاحب کہتے تھے کہ جس کے 4 مہینے لگے ہیں وہ تبلیغ کے سرمایہ ہے۔ اور دوستو کوئی تاجر اپنے سرمایہ کی تجارت میں اس کے اندر کیپٹل کا نقصان کبھی نہیں چاہتا ہو، اپنی تجارت میں اپنے سرمایہ کا نقصان کبھی نہیں چاہتا۔ تو دوستو یہ جان مال ہے نا، اس کا خریدار اللہ ہے۔ تو جس جان مال کو اللہ نے خریدا ہے، اس کائنات میں کوئی طاقت ہے جو اس کو نقصان پہنچا دے؟ بولو نا بھائی، ارے ہے کوئی مخلوق، کوئی وبا، کوئی بلا، کوئی خناس، کوئی ایسی طاقت ہے جو اس مال کو نقصان پہنچا دے جس کا خریدار خدا ہو؟ تو دوستو خریدار جس کا بازار مصطفیٰ خریدار خدا ہے۔ تو بولی آج لگی ہے اور اس کی قیمت کیا ادا ہوگی؟ حشر کے میدان میں ادا ہونے والی ہے دوستو۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جس کو جھونکنا ہے نا وہ آج جھونک دے، آج لگانے کا، تخم بونے کا دن آج ہے کہ پوری دنیا میں دوستو ایک ماحول بنایا ہے جیسے کہ غزوہ خندق کا ماحول تھا۔ تو سب سے زیادہ انعامات کس نے دیکھے؟ خندق والوں نے دیکھے۔ خندق والوں نے دیکھے کہ اللہ رب العزت نے خندق کی رات گزرنے کے بعد میں جب صبح ہوئی تو چاروں طرف سے ایسا لگتا تھا کہ بغیر کچھ کیے کہ اللہ رب العزت نے پورے عرب کی فتح عطا فرما دی۔ ہاں دوستو یہ موقع ہے، یہ جو موقع ہے جس ملکوں سے جماعتیں دوسرے ملکوں میں جا رہی وہ ملک محفوظ ہے۔ اس وقت میں امید کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ بڑی بات ہے، بڑوں کے سامنے کہنا نہیں چاہیے۔ آج دوستو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بولو آمین۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ آج ہمارے صوبے میں اگر کئی اگر امید کی نظر ہے دوستو، کئی اگر امید کی نظر سے کسی کو دیکھا جا رہا ہے تو یہ شہر ہے۔ اس شہر سے امید کی نظر لگی ہوئی ہے کہ یہ ایک شہر اتنا محفوظ ہے دعوت کی برکت سے۔
خروج کی برکت سے انہوں نے اندر جو ریل پیل ہوئی ہے دوستو، نہ ہمارے ڈاکٹروں کا کوئی کمال ہے، نہ ہمارے سسٹم کا کوئی کمال ہے، اس شہر کے اندر جو ریل پیل چلی ہے خروج کی، اس خروج کی ریل پیل کی برکت ہے کہ چاروں طرف آگ اور بیچ میں باغ ہے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ اس مبارک کام کا نتیجہ ہے۔ آج ضرورت ہے کہ یہ جماعت اس شہر کی پورے صوبے میں، یہ 2 صوبے ہیں جس کے تعلق سے بشارت دی گئی ہے، ایک پنجاب ہے ایک مہاراشٹر ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کفر کے دروازے بند کرنے کا ارادہ کرے گا تو سب سے پہلا دروازہ ایک پنجاب کا بند ہوا، دوسرا اس مہاراشٹر کا بند ہوا۔ تو کیا بعید ہے کہ اس کفر کے دروازے کے بند کرنے میں سب سے پہلی کڑی، سب سے پہلا تالا اللہ رب العزت اس شہر سے شروع کرے۔ دوستو آج لوگ کہہ رہے، آج کی کارگزاری ہے غیر کہہ رہے مسلمانوں سے کہ ذرا تمہیں یہاں आणि सकाळ संध्याकाळ 2 टाइम आमच्या गावात पान देऊन जा، کہ کم سے کم 2 مرتبہ اے مسلمانوں ہم پر رحم کرو اور 2 بار صبح شام آ کے ہمارے یہاں اذان دے کر جاؤ۔ یہ دوستو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس وقت میں جھوکنا ہے، اس وقت میں لگانا ہے۔ 4 مہینے کی جو آواز لگی نا دوستو اس لیے لگی ہے کہ جو لگائے گا اس کا اور اس کے پورے گھر گھرانے کا جان مال اللہ کے خزانے میں محفوظ ہوگا۔ اس لیے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دوستو خریدار کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور جس جان مال کو اللہ نے خریدا ہے، جس جان مال کا اللہ نے سودا کیا ہے دوستو، اگر وہ اس کے کلمے کی بلندی پہ لگے تو یاد رکھو کہ 1.25 لاکھ نبیوں کے ساتھ جو طاقت تھی وہ اس جان مال کے ساتھ ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اس وقت میں جو آواز لگائی گئی ہے اللہ کی تائید کے ساتھ میں ہے۔ دوستو یاد رکھو یہ بات جو ہم کہتے ہیں نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا مرکز ہے۔ کیا ہے بولو؟ دل کیا ہے؟ دل جو ہے یہ پورے جسم کا مرکز ہے، تو مرکز سے جو بات نکلتی نا اس کے اندر اثر ہے، تائید خداوندی کے ساتھ ہوتی ہے وہ۔ تو یہ جو آواز لگائی گئی ہے دوستو یہ اس لیے لگائی گئی ہے کہ ہمارا جان مال صرف ہمارا نہیں، ہمارے گھر کا، ہمارے گھرانے کا، ہمارے گاؤں کا جان مال اور پوری امت کا جان مال ایمان عمل محفوظ ہو جائے، اس لیے خروج کی آواز لگی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو سمجھ دی ہے۔ یہ جتنے اس 4 دیواری میں آئے نا دوستو یہ وہ خبر والے ہیں، یہ خبر پر جن کا یقین ہے، جن کا ایمان ہے کہ اللہ کی بات حق ہے، اللہ کی ذات لا تخلف المیعاد ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبانی اس امت سے اس کام پر جتنے وعدے کیے ہیں جب تک یہ زمین دیکھیں گے نہیں تو اللہ اس کو ٹوٹنے نہیں دے گا، اللہ اس میں قیامت نازل نہیں کرے گا۔ یہ ایمان ہے ہمارا کہ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کی زبانی اس امت سے اس مبارک محنت پہ جتنے وعدے کیے، سن لو دوستو، یہ کرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور جو مخلصین اس مجلس میں موجود ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ جب وہ کام میں لگے تھے تب کیا کہا جاتا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جا رہے ہو۔ نظام الدین میں بزرگ بات نہیں کری جا رہی تھی، ان سے بات نہیں نکل رہی تھی، لیکن جو بات کہہ رہے تھے تو میں نے بولا یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، انہیں لکھ کر کسی حکومت نے دیا ہے ان کو کہ یہ بولو، یہ پالیسی ہماری۔ تو کہا یہ اس لیے کہہ رہے کہ انہوں نے پچھلے 72 سالوں میں 72 سال پہلے 20 سال کی 22 سال کی عمر میں یہ داخل ہوئے تھے، آج 90-95 سال عمر ہے، انہوں نے 70 سال پہلے جو سنا تھا وہ 100% اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس لیے اب جو کہہ رہے نا جو ہونے والا وہ یقین کے ساتھ کہہ رہے۔ تو یاد رکھو دوستو، علماء کرام یہ کہہ رہے یہ بات کہ کرنے والا اپنی آنکھوں سے اس کی خیر دیکھے بغیر دنیا سے اللہ اس کو اٹھائے گا نہیں۔ پھر آگے کہہ رہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی زبانی اس کام پر اللہ نے اس امت سے جتنے وعدے کیے ہیں، جب تک وہ وعدے اس زمین پہ پوری نہیں ہو جائے اللہ اس کو توڑے گا نہیں اس زمین کو۔ تو وعدوں کو یقین جان کر اس خبر کے اوپر یقین لا کر جو اندر آئے نا یہ وہ ہے، یہ ان سے مطالبہ ہے، ان سے مانگ ہے کہ دوستو آج سے آواز لگائیے اپنے فردن یہ بتاؤ دوستو، دیکھو یاد رکھو کہ سوداگر کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آواز آج لگی ہے اور آدھا دنیا میں تو محفوظ کرنے کا وعدہ ہے کہ جو جان مال اللہ کے دین پہ لگے گا وہ بچے گا، بڑھے گا، وہ محفوظ رہے گا، اور آخرت میں کیا انعام ہوگا تو دوستو ہم نہیں بتا سکتے کیا اللہ تعالیٰ دیں گے۔ دعوت کے اوپر صرف ارادے پہ مغفرت ہے، ارادے پہ کیا ہے؟ مغفرت ہے، جو کر رہے وہ دیکھ رہے کہ دنیا کی کتنی خیر اس کے اندر ہے۔ اس لیے بتاؤ دوستو اس وقت میں تقاضا ہے 4 مہینے کا،
اس لیے مانگا جا رہا ہے کہ ہم کو 4 مہینے آج نکلنا ہے. یہ جتنے بھی آوازیں لگائی جاتی ہے یہ صرف آواز بھی لگائی جاتی ہے, اس کے پیچھے دوستوں دعائیں ہوتی ہے. اس کے پیچھے اللہ رب العزت نے ایسے نیک بندے دیے. جیسے میں نے پرسوں بتایا کہ یہ نتیجے ایسے نہیں آتے. بات نکل کے اسے کہتا ہوں کہ مالیگاؤں کا جب اجتماع ہوا تو کیا سننے کو ملا تھا. ہم 2 مہینے یہاں پر تھے. تو دوستوں کتنا کامیاب ہوا, کیسے کامیاب ہوا. 2 جماعتیں حرمین شریفین میں بھیجی گئی تھی. ایک جماعت مکہ مکرمہ میں, ایک جماعت مدینہ منورہ. یہ دونوں جماعتیں مالیگاؤں کا اجتماع ختم ہونے تک کے اللہ کے دربار میں پڑی ہوئی تھی دعائیں. تو یہ جو 22 تاریخ آج کی رات کا جو قیام یا کل شام تک کے جو آنے کو کہا گیا نا, تو ہم تو تاریخ لے کے خوش ہوتے ہیں. ہم تاریخ لے کے خوش ہوتے ہیں اور تاریخ دینے والے اللہ کے سامنے روتے ہیں کہ مولا تاریخ دینے والے بھی مخلوق, تاریخ لینے والے بھی مخلوق, اور ہماری محنت بھی کیا ہے مخلوق ہے. تو قبول کر لے گا امت کا بھلا ہو جائے گا. تو دوستوں یہ تاریخ دیکھے جو روتے ہیں نا ان کے رونے میں ہمارا شمار ہوا ہے, ہمارا حصہ لگا ہے. اس لیے بتاؤ 4 مہینے, بتاؤ 4 مہینے. دیکھو دوستوں یہ جتنے بیٹھے ہیں سب کے نام آئیں گے. ان سے گزارش ہے کہ جب تک کہ دوستوں تشکیل مکمل نہیں ہوتی کوئی ساتھی اٹھے نہیں. یہ ساتھ دینے میں ان کے جمنے سے نام آئیں گے. فردن پھر وقت آئے گا جماعتیں لکھائی جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے سارے ساتھی بیٹھے رہے. بھائی ذرا پیچھے جن لوگوں کا نام لکھنا ہے ذرا کھڑے ہو جائیں پہلے. وہ وسیم بھائی اور ادھر کون ہے؟ ہاں جی لکھنے والے جو بیچ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں اور دروازے کے پاس 1-2 ساتھی کھڑے ہوتے ہیں, باہر سے نام آ رہے ہیں. وہ پیچھے جن کا دقت ہے حاجی رمضان صاحب, آمین ماسٹر, وسیم بھائی. بتائیں بھائی. واہ اللہ قبول فرمائے. محمد سفیان اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے کھڑے ہونے کو پوری جماعت کا مکمل ہونے کا ذریعہ فرمائے. بھائی کب سے تیار بولو بھائی. دقت ساجد بھائی ذرا بتائیں کب سے تیار ہیں؟ 2 مہینے بعد یہ تشکیل. نہیں ابھی دقت بتاؤ بھائی, دقت بتاؤ بھائی ذرا یہ آج رات کی بتاؤ بھائی, سمجھ لو آج کا ابھی گولی ابھی لگی ہے, ابھی آواز لگی ہے. چلو کھڑے ہو جاؤ. دقت والے بتائے جو آئے, جو بستر لے کر آئے, بستر لے کر آ سکتے ہیں. ارادے اعضاء میں بتاؤ دوستوں. یہ کل سے تیار ہو جاؤ دوستوں. کون؟ عتیق بھائی تیار ہیں, عتیق بھائی ابراہیم. کل سے جو حضرات جن کی تشکیل ہوئی ہے, ترتیب بنی ہے, وصولی ہوئی ہے, وہ بتائیں. بولو دوستوں. بازار مصطفیٰ خریدار خدا ہے, بولی آج لگی ہے اور قیمت اللہ ادا کرنے والا ہے. اور کیا پھر وہ جس کے خزانے دینے سے بڑھتے ہو وہ دیتے وقت کیسے لٹائے گا پھر, اور کیا قیمت آئیں گی اس کی. ہاں طالق بھائی عبدالرؤف مسجد کے 3 ساتھی تیار ہو کر آئے. بتاؤ بھائی. ایک بزرگ کہہ رہے دوستوں اس راستے کی ٹھوکر پہ جو ملے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اس راستے کی ٹھوکر پہ جو ملے گا نا بنی اسرائیل کے عابدوں کی ساری زندگی کی عبادت دری کی دری رہ جائیں گی وہ نعمت دیکھ کر. یہ دعوت کا کام ہے, یہ دعوت کی نسبت ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کی قدموں کی نسبت ہے اس ایک قدم سے. بتاؤ دوستوں. پوری دنیا میں پھرنا ہے, پوری دنیا میں چلنا ہے. ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں اتنا پھرو کہ لوگ پھرے نہ کہے تم کو. اور کہہ رہے لوگ, ارے کیا بولے, سب لوگ کھڑکی کھولنے کو لوگ ڈر رہے اور تم بولے پیدل پھر رہے. ہاں تو پوری کائنات کے کیا بازار مصطفیٰ خریدار خدا ہے, تو ہم کو تو مال لے کے چلنا پھرنا ہے. اتنا پھرنا ہے کہ لوگ پھرے لے گئے. بولو بھائی. ہاں بہت قیمتی نسبت ہے دوستوں, بہت قیمتی نسبت ہے. اس لیے کہا کہ شیخ الیاس نے, ایک بہت بڑے اللہ والوں نے کہا یہ جملہ کہ الیاس نے امت کے ہاتھ میں ہیرا دیا اور آنکھوں میں پٹی باندھ دی ہے. بولے اس کو پتہ نہیں اس کے ہاتھ میں کیا ہے. اب وہ ہیرے کو لے کے چلنا پھرنا, یہ سارا اندھیرا دور ہوگا اس سے. ہاں جی بتائیں بھائی. بہت قیمتی, خیر القرون کا ہیرا ہے یہ. احمد مصطفیٰ کے بھی ساتھی تیار تھے. بتاؤ بھائی کہاں ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ سے پوری جماعت ہے. ہاں جی ملاقات, جی ہاں وصولی میں ملاقاتوں میں لکھا ہے. اپنی مسجدوں سے جو جماعتیں لکھائے تھے وہ بھی لکھائے دوستوں. دیکھو محنت کرنا ہمارے ذمے ہے, نتیجے لانے والی بات اللہ کی ہے. یہ سب سے تبلیغ کے کام میں کرنے والے کا سب سے پلس پوائنٹ یہ کہ اس نے 100 جماعتوں کی نیت کر کے محنت کی ہے تو 100 جماعتوں کا اجر اس کو ملے گا. جماعتیں کتنے بھی نکلے یہ اللہ کے ذمے ہے.
10 जमातें निकली होगी, 100 जमातों का अजर इसको मिलेगा। इसलिए कि नतीजा कौन लाएगा? हम मुकल्लफ है ही नहीं उसके। इसलिए जिन्होंने इरादे किए, आज की पूरी रात, कल का पूरा दिन है, इसके लिए जिन्होंने जमातें लिखा है वो लिखा है कि इंशाअल्लाह कल से हमारी मस्जिद से जमात है। बोलो, निकालने वाली बात अल्लाह की है। अहमद मुस्तफा से एक जमात, हाँ, कहाँ से निकाला है उसने, कैसे गए हालत? सिद्दीक अकबर से एक जमात 4 महीने की, सिद्दीक अकबर से, माशाअल्लाह। बोलो भाई, लिखा है, जमातें लिखा है। अल्लाह के लिए दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है। वो जिस दिन इरादा कर ले उस दिन जमात तैयार कर देता है अल्लाह ताला। चलते चलते जमात तैयार होती है। फातिमातुल ज़ोहरा से एक जमात 4 महीने की, जमात गाड़ी में बैठती है और साथी बिस्तर लेकर आता है कि चलो मैं तैयार हूँ। इसलिए बिल्कुल, यानी क्या कहते हो, मायूस होने या तजब्जुब में आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कल शाम तक का मौका है, 24 घंटे हमारे पास है। दिखाए ना जमातें, करे आ जाए भाई। खुद का भी नाम लिखा है। इब्राहिम खलीलुल्लाह से एक जमात थी। चुप हो जाओगे, याद दिला रहे हैं उनको। तो जो साथियों ने लिखा है ना यहाँ, वो तो वहाँ और यहाँ इजहार करें। फिर से सिद्दीक अकबर से एक जमात आ गई, इब्राहिम खलीलुल्लाह से एक जमात आना चाहिए। मेराजुल उलूम से एक चिल्ले की जमात, अल्लाह कबूल फरमाए। मेराजुल उलूम से एक जमात चिल्ले की। बोलो भाई, इब्राहिम मरकज से एक जमात चिल्ले की। बोलो दोस्तों, उमर फारूक मस्जिद से एक जमात चिल्ले की। इंशाल्लाह ये तैयार। काम बहुत है दोस्तों। इब्राहिम मस्जिद से भी एक जमात थी, तौसीफ। बोलिए भाई, दिखाओ खड़े होकर, जमात जाना चाहिए। हाँ, दिखाओ दोस्तों। हमारा काम इरादे करना, मेहनत करना है, नतीजे लाने वाले जात अल्लाह की है। हाँ, और वो खादिर है, तो खादिर है। उन लोग दोस्तों कैसे चलते चलते जमातें रवाना हुई। इस वक्त में बहुत जरूरत है, हमारी अपनी जरूरत है चलना फिरना। हम निकलेंगे, मखलूक का तासुर निकल जाएगा। हाँ भाई माशाल्लाह, हर हल्के मस्जिद में जमात भी थी। चल फिर के जमात ने भी मेहनत की, साथियों को भी तरगीब दी गई थी। बहुत अच्छा खासा मौका मिला था मेहनत का। अब जरा सब बताएं हिम्मत करके। हाँ, मुन्नू मस्जिद से भी एक 4 महीने की चिल्ले की जमात का शक्ल बनी हुई है। कब से तो उसके लिए पता है, मुन्नू वाले भी, मुन्नू सेठ की मस्जिद चिल्ले की जमात है मुकम्मल। वहाँ अमीर माविन के साथ में तैयार है। फिर 4 महीने के 3 नाम भी, कुछ वसूलियां भी आई है। तो इरादा तो करें, कोशिश तो करें, हम हमारा काम तो करते रहना। जो साथी ये कहे कि मैं नहीं जा सकता, वो तो बिल्कुल जाएगा, उसके जाने की शक्ल है वो। तस्कील वाले क्या कहते हैं कि जो साथी कहते हैं कि नहीं यार इस बार मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, तो वो जाने का पहला कदम है उसका कि ये तो जरूर जाएगा ये। हाँ, तो यकीनी सबब है उसका ये समझना कि मैं नहीं जा सकता, ये उसके जाने का यकीनी सबब कि अब तो जाएगा ये। इस यकीन के साथ में तस्कील करें। और कहीं से कोई नफर इंफरादी तौर से तैयार होकर आए तो बता दें। हाँ बोलो भाई, इंफरादी तौर पे भी साथी आए हुए हैं। भाई कहाँ जा रहे हैं, जरा बैठे रहे। ये 20-20 मिनट के आ जाए, रोजाना बनाए, आपको अपनी जरूरत से फारिग होने का मौका दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरी तरफ दोस्तों, ये जितनी तस्कील होंगी उसमें सबका हिस्सा लगेगा जमने के ऊपर, इसमें जमे रहे। बताए भाई, नाम आएंगे इंशाअल्लाह ताला। बोले आपस में तस्कीलें करें। हाँ, कंधे पे हाथ रखे, एक दूसरे को तरगीब दे। जी, ये ले लो, मैं बोलना बंद हो जाए तो बीच में बोलते रहो बगैर बैठे ना हजरत, जरा हिम्मत बंधी हुई है। मास्टर बैठे, हाजी साहब बैठे। शुरू में जरा घबराहट थी। बोलो भाई, बोलो दोस्तों, इरादे करो, अज़ाइम करो। चिल्ले की भी जमात बता सकते हैं, 4 माह चिल्ला दोनों की। चलो बताओ, चिल्ले की जमातें बताओ। चलो फर्द बताओ। एक जमात मुन्नू से, एक जमात अमीर माविन के साथ खलील अहमद की, अल्लाह कबूल फरमाए। जैतुल सादिक से भी जमात तैयार। बोलो भाई, इब्राहिम खलीलुल्लाह की जमात आई क्या? इब्राहिम खलीलुल्लाह से एक जमात है, कोई 9 साथी वसूल लिखे ना, इब्राहिम खलीलुल्लाह लिखे, इब्राहिम खलीलुल्लाह लिखिए।
ابراہیم خلیلullah سے پوری جماعت 9 ساتھی کی وصولی ہے 4 مہینے کی. آپ ہی تھی نہیں ہے بولو بھائی. جی یاسین کنو سے ایک جماعت اللہ قبول فرمائے. سے نقد بتائیں بھائی. کنو ماشاء اللہ. اور مکرم سے بھی ہے. مکرم والے کہاں ہیں؟ جہاں پہ ہماری جماعت ہے وہاں سے بھی ہے. کچھ ساتھی تو کچھ بستر کے ساتھ میں آئے نکل کے. کہاں مکرم؟ مکرم جی بھائی کہاں ہے مکرم والے بتائیں. میرے سامنے بیٹھے دیکھو کھڑے ہو. جی ماشاء اللہ ایک جماعت. ہاں جماعت ہے. مکرم سے ایک نکل جماعت کر آیا ہے ساتھی. چلے کی چلے کی جماعت. بھائی چلے کی جماعتیں بھی بتائیں. ماشاء اللہ بہت محنت ہوئی ہے. بتائیں بھائی. تشکیلیں جم کے ہوئی محنتیں ہوئی ہیں. تھوڑا جمے رہے بھائی. بیٹھے رہے ساتھی جائے نہیں. کل سے 4 مہینہ جگہ نہیں نقد. چھوڑے. کل سے 4 مہینہ نقد. اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے کھڑے ہونے کو پورے عالم میں چلنے پھرنے کا ذریعہ فرمائے. بولو بھائی. اور بتاؤ دوستو. ہمت کرو ارادے کرو عزائم کرو. اور عمر صاحب کہتے تھے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. کھڑے تو ہو جا. تو حضرت حذیفہ کی باتیں ہو مجھے ہے نا. اٹھ باندھ کمر کھڑے ہو گئے کمر باندھ کے تو خدا نے کر کے دکھا دیا بغیر کچھ کیے کے سارے نتیجے آ گئے. تو ہمارا کام تو پھر پھرنا ہے. پھر مخلوق کو کیسا پھرانا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اس کا نام لے کے اس کا کام لے کے پھرنا. پھر مخلوق کو کیسا پھرانا وہ اس کے ذمے ہے. بتائیں بھائی بتائیں. اب آپ لوگوں کی باری ہے بولنے کی. ہاں بتائیں. ماشاء اللہ اللہ قبول کرے. باتیں تو سب ہم نے بہت اہمیت دھیان سے سنی. اب اپنے ارادے کو ظاہر کریں. بتائیں. ماشاء اللہ دل میں بات آ رہی ہے قدم بڑھا دیں. جی کیا نام؟ بوبی ابراہیم مسجد سے. ابراہیم خلیل اللہ. ماشاء اللہ لکھ لیں نام ابراہیم خلیل اللہ. اور بتائیں. ہر ہفتہ شب گزاری سے نقد جماعت بننا چاہیے. یہ مزاج بدلیں اب کہ بھئی کوئی تاریخ متعین کر کے اجتماع سے. ہمارا عنوان بہت بڑا ہے شب گزاری. یہ بہت بڑا خود ایک عنوان ہے. شہر بھر سے اگر تشکیلیں ہوتی رہیں تو ماشاء اللہ کافی افراد تیار ہوں گے. جماعت بھی تیار ہونا شروع ہو جائے گی. ابو حنیفہ سے ایک جماعت چلے گی 22 سے. امیر حمزہ دیانہ سے ایک جماعت. ماشاء اللہ بہت اچھا. اور باہر ہیں لکھنے والے. جی امیر حمزہ سے 2 جماعت دونوں تیار ہیں. ایک چلہ ایک 4 مہینہ. ماشاء اللہ ایک جماعت چلے کی ایک جماعت 4 مہینے کی امیر حمزہ سے. اور بولیں اور بولیں. ہاں نہیں صحیح ہے بولتے نا. جی بھائی ماشاء اللہ. اور بولیں. کیا کریں ابھی تو کوئی اگلی تشکیل تو کوئی ہے. بھائی ایسا ہے کہ 22 تاریخ کو عنوان دیا گیا تھا. اگر 1-2 دن کے بعد بھی جماعت کوشش کر لے محنت کر لیں 22 کی بجائے 24 سے 25 سے 1 جون تک آخر درجے میں آئندہ ہمارا شب گزاری کا اگر اجتماع وہاں سے ابھی سے عزائم کر کے جائیں تو یہ جو تشکیلیں ہو چکی ہے 1-1 2-2 3-3 نام ہر مسجد سے تشکیل میں ہیں. اگر یہ مجمع طے کر لیں کہ بھئی میری اپنی ذات جیسے آئی صاحب نے پچھلی مرتبہ 6-7 باتیں بتائی تھی. اس میں سے پہلی بات یہ تھی کہ میں اپنی ذات سے خود تیار ہو جاؤں. ہم تیار ہو جائیں 8 دن نہیں لگے گا انشاءاللہ. یہ امیر حمزہ کی جو جماعت بنی ہے یہ تقریباً شاید 8 دن میں بنی. 8 دن ہی میں تیار ہو گئی. پچھلے مرتبہ جوڑ تھا جوڑ میں آئی صاحب بھی گئے تھے ماشاء اللہ بات ہوئی ترغیب ہوئی محنت ہوئی 8 دن میں جماعت تیار ہو گئی. تو اجتماعی محنت اور فکر سے انشاءاللہ نتیجہ آئے گا. یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا یہ طے کر لے کہ آئندہ جو تاریخ ہماری جو 22 ملی تھی اس پر تو ہم سب استغفار کریں کہ نہیں کوشش ہو سکی ویسی جیسی ہونا چاہیے.
لیکن آئندہ انشاءاللہ ہم اس کی کمی پوری کر دیں گے انشاءاللہ. بتاؤ اب آئندہ ہفتے سے کون کون جماعت بنا کے لے کر آئے گا؟ بولو بھائی. اب آئندہ چلو کے لیے بتاؤ, بتاؤ, آئندہ کے لیے بتاؤ. جلدی جلدی بتا دوں. جی. خباب سے ایک جماعت. خباب سے ایک جماعت. اللہ قبول فرمائے. بولو. آئندہ ہفتے سے سب جگہ سے جماعت آنا چاہیے. بولو بھائی. شب گزاری بہت بڑا عنوان ہے دوستو. بولو. الیاس سے, الیاس مسجد سے ایک جماعت رہے گی آئندہ ہفتے سے. ابو ایوب انصاری سے ایک جماعت. اور بولیں. انصاری سے ایک جماعت. جی. نئی مسجد اسلام پورا ایک جماعت. محمدی سے ایک جماعت. ماشاءاللہ. محمدی مسجد سے ایک جماعت. اور بتائیں. ضرورت سے فارغ ہونے کا موقع انشاءاللہ مل جائے گا. کوشش کریں گے بھائی سب انشاءاللہ. اپنا آپ ذرا ہلکے کے اندر مشورے میں یہ بات بھی لے لیں. ٹھیک ہے.